کی زندگی بالکل کتے جیسی زندگی ہوگی اس کی کہ کھائے گا بھی, پیے گا بھی, کمائے گا بھی, پیٹ بھی بھرے گا, ہنگے گا بھی, موتے گا بھی, بچے بھی جنوائے گا, لیکن دل کے اندر کبھی بھی راحت اور سکون نصیب ہی نہیں ہوگا. لکھ لیں. یہ تو سب سے زیادہ محتاج ہوں بھائی, آپ کو کیا بولوں میں, آپ کو بول کر دراصل میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں. یہ گیند جو ہے نا لے کر جو آپ جتنی تیزی سے دیوار پر ماریں گے اتنی تیزی سے آپ کے پاس آئے گی. آپ کو بتا کر, کیونکہ میں حقیر میں ہوں آپ سب سے زیادہ, مجھے پتا ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں. ہم لوگ جو ہے نا, میں آپ کو بتا دوں صاف لکھ لیں, ہم لوگ خالی ڈبے ہیں, منافق ہیں ہم لوگ. منافق کیا ہے؟ منافق ہیں ہم لوگ مومن نہیں ہیں. کبھی آگ کو دیکھنا ہو نا تو اسٹیل مل چلے جائیں, 6 مہینہ لگتا ہے اسٹیل مل کی آگ کو جلانے میں, پتہ ہے آپ کو, اور 6 مہینہ لگتا ہے اسٹیل مل کی آگ کو بجھانے میں, 6 مہینے. اللہ اکبر. تو وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ بدنصیبی کا عالم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک سے ایک دھماکے کی آواز آئی صحابہ کرام کے پاس. اچانک سے دھماکے کی آواز آئی. آپ نے فرمایا کہ سنا آواز دھماکے کی؟ کہا کہ جی اللہ کی سب سنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے اللہ نے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر کو پھینکا تھا جہنم کے اندر. 70 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آج جا کر جہنم کی تہ کے اندر گرا ہے اور اس کی آواز ہے. جب یہ بات سنی ایک صحابی نے تو بیمار پڑ گئے, سخت بخار چڑھ گیا. نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو دم نکل گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ نے تمہارے بھائی کے کلیجے کو پھاڑ دیا ہے. دنیا کا غم ہمارا غم ہے. اللہ, دنیا کی فکر ہماری فکر بن چکی ہے. عزیز دوستوں, نماز تہجد نکل جاتی ہے فکر نہیں ہوتی, نمازیں نکل جاتی ہیں تو فکر نہیں ہوتی, ذکر نکل جاتا ہے تو فکر نہیں ہوتی, ٹائم نکل جاتا ہے تلاوت نہیں کی مہینوں فکر ہی نہیں ہے, قرآن پڑھنا نہیں آتا فکر نہیں ہے, رات کی قیام چھوٹ جاتا ہے فکر نہیں ہے, اللہ کی عبادات چھوٹ گئی فکر نہیں ہے. دنیا کی فکر بن گئی ہے, اور آخرت کی فکر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آئے پریشان ہو کر, اللہ کے سو غضب ہو گیا, لٹ گئے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ قافلہ لٹ گیا. اوہو, آپ تو یہ سمجھے نبی علیہ السلام کہ تمہاری عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے. قافلہ لٹ گیا, کوئی بات نہیں, اللہ پورا کر دیں گے اس کو. وہ بے تابی نماز کے لیے, اللہ سے محبت کی بے تابی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت بھی اللہ ہی سے کرتے ہیں. میرے اللہ سے محبت ایسی ہونی چاہیے جیسی محبت ابو بکر کو تھی. آج میں گھر پہ بات کر رہا تھا اپنے, میں کہہ رہا تھا کہ کبھی اگر اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑے, اپنے گھر والی کی میں آزمائش لے رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑ جائے اللہ کے دین کو, تو گھر میں سے کیا چیز نکال کے دو گی؟ تو میں اہلیہ نے کہا کہ ہم پورا گھر ہی اللہ کو دے دیں گے, سب کچھ خالی کر دیں گے. میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم, اس بات کو ہر ایک دن چھوڑ کر ایک دن ذہن میں بٹھاؤ کہ جب میرے رب کے دین کو ضرورت پڑی تو گھر میں ایک سوئی نہیں چھوڑنا سوائے اللہ اور اس رسول کے نام کے. سب دے دیں گے, سب لٹا دو. دل میں تجدید تو کرے نا محبت کی. نبی پاک کو سامان کی ضرورت پڑی تھی جہاد کے لیے, آپ نے اعلان کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ آیا, آپ نے فرمایا ابو بکر, ان سے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, اور عمر سے پوچھا کیا لائے, کتنا فرق تھا. امیر المومنین نے کہا کہ میں نے آدھا سامان, عمر نے فرمایا آدھا سامان چھوڑا آدھا لے آیا. ان سے یہ سوال نہیں کیا, ان سے پوچھا کہ کیا چھوڑا گھر پر. پتا تھا کہ ابو بکر گھر پہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. کہا کہ سب کچھ تو لے آیا اللہ کے قسم, گھر پہ آپ کے اور اللہ پاک کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. محبت. اور جب کسی بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا, جب کسی بندے کو پیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے, تو وہ اپنے رب کی عبادت کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. اور یاد رکھے میری بات, لکھ لیں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, لکھ لیں.
کہ جس بندے کو اللہ کی محبت اور اس کی عبادت کے اندر شوق نہیں ہے اور وہ اللہ کی عبادت کے اندر پختہ نہیں ہے تو اس کی زندگی بالکل کتے جیسی زندگی ہوگی اس کی، کہ کھائے گا بھی، پیے گا بھی، کمائے گا بھی، پیٹ بھی بھرے گا، ہنگے گا بھی، موتے گا بھی، بچے بھی جنوائے گا، لیکن دل کے اندر کبھی بھی راحت اور سکون نصیب ہی نہیں ہوگا۔ لکھ لیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ میں ابھی پنجاب میں تھا پچھلے ہفتے، یہ باتیں کرنے کا مقصد، یہ اس کا ایک مقصد ہے کہ کاش کے دلوں کی صفائیاں ہو جائیں۔ میں تو سب سے زیادہ محتاج ہوں بھائی، آپ کو کیا بولوں، میں آپ کو بول کر دراصل میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں۔ یہ گیند جو ہے نا لے کر جو آپ جتنی تیزی سے دیوار پر ماریں گے اتنی تیزی سے آپ کے پاس آئے گی، آپ کو بتا کر، کیونکہ میں حقیر میں ہوں آپ سب سے زیادہ، مجھے پتا ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں۔ ابھی پنجاب میں تھا تو سخت سردی تھی، 2-3 دن شروع کے بہت سخت سردی پڑی تھی۔ آپ سمجھ لیں کہ پنجاب کا معاملہ رات کے وقت 3 بجے 2 بجے مائنس کے قریب پہنچ گیا تھا اور ہواؤں کے ساتھ۔ اب نماز کے لیے نہ اٹھا جائے، اتنی ٹھنڈ ہڈیوں میں کھچاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے یہ سوچا اس وقت، اس بات میرے ذہن میں اس وقت آئی، اور فجر کا درس بھی ہمارا ادھر ہوا ہے، اسی موضوع پر تھا۔ میں نے کہا کہ وہ بندہ کتنا پیارا ہے، وہ بندہ کتنا پیارا ہے، کتنا میٹھا اور کتنا لذیذ، کتنا محبت کرنے والا وہ بندہ ہے، اور اللہ اس سے کتنی محبت کر رہا ہوگا۔ یہاں تو ابھی مائنس کے قریب پہنچی ہے سردی، اور وہاں تو -25 -30 کی ٹھٹھرتی ہوئی سردیاں پہاڑوں کی زندگیوں کے اندر۔ جو بندہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بستروں کو، اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی بچوں کو، سب کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرنے کے نکلا ہے، اور پہاڑوں پر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں، صاف لکھ لیں، ہم لوگ خالی ڈبے ہیں، منافق ہیں ہم لوگ، منافق۔ کیا ہے؟ منافق ہیں ہم لوگ مومن نہیں ہیں۔ مومن تو کوئی اور ہی ہوتے ہیں بھائی، ہمارا نفاق ہمارے ایمان پر غالب ہے میرے بھائیوں۔ تو وہ ہے ایمان والے، تو ٹھٹھرتی سردیوں میں پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جنگلات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بتائیے، اجعلتم سقایت الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، اس بندے کے برابر تم نے اس نیکی کو سمجھ رکھا ہے جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ کبھی بھی قیامت تک برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ اپنے گھر کے اندر ہیٹر لگا کر سو رہا ہے، گرم پانی سے وضو بنا کے فجر کے لیے جا رہا ہے، اور ایک بندہ گھر سے ہی دور ہے اللہ کے راستے میں، کیسے ہو سکتا ہے برابر؟ تو قربانی دینا سیکھیں میرے بھائیوں، عبادت کے لیے قربانی دینا سیکھیں، اپنے نفس کو کھینچ کر رکھیں۔ یہ نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے، یاد رکھیں، یہ نفس جو ہے شیطان سے بڑا دشمن ہے میرا اور آپ کا۔ آج سے ہی اصلاح کی کوشش کر لیں سارے بھائی، انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ ایک نماز فوت نہیں ہوگی، جان نکل جائے، یہ اللہ سے محبت کی دلیل دیجیے گا۔ اور اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ کرے تو گھر جائے اور اپنی بدنصیبی پر ماتم کرے کہ وہ اللہ کے نزدیک راندہ درگاہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے توفیق نہیں دی اس بدنصیب کو۔ باتیں بہت ساری ہیں، فرمایا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے متکبر لوگوں کا، جو تکبر کرتے ہیں، جو گنہگار، کافر، مشرک، دراصل یہ متکبر لوگ ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ جی اصول اعتقاد نکالیے۔ نبی بھائی کہاں ہے اصول اعتقاد؟ آپ کو نہیں ملی تھی؟